اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 55 پڑھ لیتے ہیں۔ انا بے شک، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کتنا ہوگا، ہوگا بھی صحیح، یہ سوچنا بھی نہیں۔ جو باتیں بتانے لگے ہیں ہم آپ کو، وہ حق ہیں، وہ کنفرم ہیں۔ اصحاب الجنتی، اہل جنت، جو جنت میں جائیں گے، اس جہان میں جانے والے، جو کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ، جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کی ہے، وہ ہے جنت۔ اس جنت میں جانے والے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہاں کی زندگی ایسی کمال اور پرفیکٹ ہوگی، نہیں نا؟ انسان ایک آئیڈیل لائف کی تلاش میں رہتا ہے، ایک آئیڈیل ماحول ہو، آئیڈیل حالات ہوں۔ اس کے لیے آپ کی صحت بھی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی صحت آئیڈیل نہیں ہے، ماحول جتنا اچھا ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی صحت بہترین ہے، ماحول تنگ کرنے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر صحت بھی بہترین ہے، ماحول بھی بہترین ہے، لیکن وہاں آپ کا ٹھکانہ تھوڑی دیر کے لیے، آپ تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک آئیڈیل لائف کے لیے آئیڈیل ماحول، آئیڈیل ٹائمنگ، اس کا وقت جو ان لمیٹڈ ہو جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے مختلف عالم، مختلف حالت، مختلف دنیایں بنائی ہیں۔ اب جس دنیا میں ہم ہیں، جس کائنات کا ہم ایک حصہ ہیں، اس کائنات کا جو باؤنڈنگ ہے، جو شرائط ہیں، جن میں بندھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں کم از کم آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ پہلا تو ہے وقت، دوسرا ہے اسپیس، تیسری ہے میٹر۔ یہ تین چیزیں، اس میں انرجی بھی ہے، چار چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو میں نے چار چیزیں بتائی ہیں نا، اس میں کم از کم تین چیزیں جو ہیں، ٹائم، اسپیس اور میٹر اور انرجی، ان آپس میں کیا ہے؟ کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں شاید آپ کو سمجھ نہ آئیں، لیکن کوشش کریں، سمجھ جائیں گے آپ۔ میں شاید سمجھا نہ سکوں، آپ تو اچھے بھلے بندے ہیں۔ اب ہم ہر چیز کو اس فریم میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کو ہم ٹائم کے، اسپیس کے اور میٹر کے فریم میں، مادے کے فریم میں دیکھتے ہیں۔ ہماری سوچ ان سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم اس کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اس کے اندر، ہم اس کے سوا ہمارے پاس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک اس کا جہان ایسا جہان ہے جس میں نہ اسپیس ہے، نہ ٹائم ہے، نہ میٹر کا مسئلہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ جب ہم ٹائم کی زد میں آتے ہیں نا، ٹائم، ہر ایک چیز کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے بھی کیا تھا، یہاں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اپنے رب کی ذات پر لے آتے ہیں۔
ان تین مجبوریوں کو اس فریم کے اندر ہم اپنے رب کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم بھٹک جاتے ہیں کہ ایک ٹائم اس سے پہلے کون تھا، اس سے کون تھا، اس سے کون تھا، یہاں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ٹائم اس کی کریشن ہے، مخلوق ہے، تخلیق ہے۔ تخلیق کے لیے سٹارٹ اور اینڈ ہو سکتا ہے، سٹارٹ تو لازم ہے، کسی بھی تخلیق کا سٹارٹ لازم ہے۔ پھر ہماری ہر ایک چیز کو ہم سٹارٹ سے لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس چیز کا سٹارٹ اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے ٹائم ہوگا تو اس کا ایک ہوگا نا ریفرنس ہوگا، ریفرنس پہلے اور بعد کا ہوتا ہے۔ ٹائم ایک ٹائم ہے، ٹائم سے پہلے کیا تھا؟ جب ٹائم ہی نہ ہو، ٹائم ہی ختم کر دیا جائے، ٹائم کی شرط ختم کر دی جائے، ٹائم کی باؤنڈنگ ختم کر دی جائے، ٹائم کی حد ختم کر دی جائے، ٹائم کی ضرورت ختم کر دی جائے، پھر سوچیں کیسا جہان ہوگا۔ ایک ہے اسپیس جس میں آپ رہتے ہو، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کو جگہ چاہیے، کائنات میں ایک اسپیس ہے، جگہ ہے۔ اگر اس جگہ کی کریشن بھی محتاجی ختم کر دی جائے، سوچیں کیسا کمال جہان ہوگا۔ دیکھیں ہمارا وقت جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ ایک سولر سسٹم، ہمارا سورج سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں، اس کائنات میں مختلف قسم کی ایسی ہیں جن کا اپنا ایک نظام ہے، سولر سسٹم، جہاں کا دن، ہمارا دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ایسی بھی جگہیں ہیں اللہ کی جہاں 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، کئی سالوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ ان کے ٹائم کا تعین ہی کچھ اور ہوگا، حالانکہ وہ ٹائم سے ماورا بات ہوگی، ٹائم سے ماورا نہ دن ہوگا، ایسی روشنی ہوگی خوبصورت، رات تو ہوگی نہیں۔ رات تو ہمارے ہاں ہے نا، اس میں تھک جاتے ہیں، چلو آرام کر لو، وہ تھکاوٹ تو ہوگی نہیں، دن ہوگا۔ اچھا، پھر اس دن میں دیکھیں روشنی ہے، اور روشنی ایسی خوبصورت، جیسے صبح کا نور ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے، کیسی خوبصورت جو صبح کی روشنی ہوتی، ایسی معتبر ہوگی، ایسی تکریم والی ہوگی کہ انسان کا کبھی کسی چیز سے دل نہیں بھرے گا۔ تو وہ فی شغل فاکہون، وہ ایسی خوش طبی میں، ایسے مزے، ایسی لذتوں میں وہ ہوں گے جس کا اس دنیا میں آپ میں کبھی کسی طرح تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مادے کی، اسپیس کی، ٹائم کی اور مختلف چیزوں کی زد میں ہے یہ جہان۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں زندگی تو آخرت کی ہے، کاش تمہیں علم ہو، تم اس علم کی طرف آؤ اور جان پاؤ یہ زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنے رب کی بندگی کرنے کی اللہ ہمیں اس اعلیٰ لیول کی طرف لے جائیں جس سے اپنے آپ کو ہم نے دور رکھا ہوا ہے۔